بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کے آیا ہوں جو عمل کرنے کی برکت سے اور اس کے سبب سے نہ کوئی بیماری رہے گی، نہ کوئی پریشانی رہے گی، نہ کوئی غم رہے گا۔ یہ عمل کوئی لمبی چوڑی پڑھائی نہیں ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، وہ احاطہ بیان سے باہر ہیں، اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ یہ عمل کرنا کیسے ہے؟ یہ ناف میں تیل لگانا ہے، ناف میں تیل لگانا ہے، ناف والا عمل ہے یہ۔ اور کوئی مصلی پر بیٹھ کے آپ نے تسبیح نہیں پڑھنی، مصلی پر بیٹھ کر تسبیح نہیں پڑھنی، یہ مصلی پر بیٹھ کر پڑھنے والا نہیں ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر پڑھنے والا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، دریا کے کنارے جا کے پڑھنے والا بھی نہیں ہے، قبرستان میں چلا کرنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ عمل جو ہے بستر پر لیٹ کر کرنا ہے۔ اپنے بستر پر لیٹیں سونے کے لیے، نماز عشاء سے فراغت کے بعد اللہ سے دعا کریں، مناجات کریں، پھر اپنے بستر پہ آ جائیں اور بستر پہ لیٹ جائیں۔ سرسوں کا تیل لینا ہے اور اس تیل کو ناف میں لگانا ہے۔ ناف اگر گہری ہے کسی کی تو وہ اس کو بھر سکتا ہے تیل سے، اور تیل سے بھرنے کے بعد شہادت والی انگلی سے انگلی کو ناف کے اوپر رکھ دینا ہے، اور اس میں ناف کے اندر انگلی کو گھماتے رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 170 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 170 مرتبہ، 170 مرتبہ یا نافعو، یا نافعو، یا نافعو، اے نفع عطا فرمانے والے، اے نفع کے مالک، اے نفع پہنچانے والے، میرے جسم کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنے بھی میرے جسم کے اندر مسائل ہیں، جتنے بھی میرے جسم کے اندر پریشانیاں ہیں، اے مالک الملک ان کو دور فرما دے۔ بس ناف کے اندر انگلی گھماتے جانا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس طرح انگلی گھماتے جائیں ناف کے اندر، اور اگر وہ تیل خشک ہو جائے تو اور لگا لیں۔ 170 مرتبہ یا نافعو، یا نافعو پڑھیں، یا نافعو، یا نافعو، یا نافعو۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ نہ کوئی بیماری رہے گی، نہ پریشانی رہے گی، نہ ٹینشن رہے گی، نہ غم رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو روحانی فوائد ہیں اس کے، جو چند ایک میں نے آپ کو بالکل کوزے میں دریا بند کر کے بتائے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناف میں تیل لگانے کے حیرت انگیز فوائد اور بھی ہیں، جس میں پہلا فائدہ یہ ہے کہ سر کی خشکی اور دماغ کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ناف میں تیل لگانے سے سر کی خشکی، دماغ کی خشکی ختم ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، کیونکہ اس ناف کا تعلق انسان کے وجود کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ جب انسان ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو یہ ناف ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اس کو خوراک پہنچائی جاتی ہے، یہ اس کی مین سپلائی لائن ہوتی ہے جس کی بدولت اس کو خوراک پہنچتی ہے۔ اور پھر بھول جانے کی کسی کو بیماری ہو، ضعف کی بیماری ہو، دماغ کی، دماغی ضعف ہو، دماغ کمزور ہو، یا اس کو بھول جانے کی بیماری ہو، تو ناف میں تیل لگانے والے انسان کی وہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے جن لوگوں کو اندھیرا چھانے لگتا ہے، وہ پاؤں کے بل بیٹھے ہیں، ہمارے واش روموں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ کئی ایسے ہمیں سننے کو واقعات ملتے ہیں کہ فلاں ہمارا فرد جی، فلاں ہمارا مریض واش روم میں گیا، اٹھا تو گر گیا۔ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب بیٹھتے ہیں پاؤں کے بل، جو ہمارے پاکستانی واش روم ہیں، ایک انگلش واش روم ہے، کموڈ جو ہوتے ہیں، تو ان پہ اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوتا، لیکن جو زمین پر بیٹھنے والے ہیں، وہ جتنی دیر کوئی بھاری وجود والا بیٹھتا ہے، جب کھڑا ہوتا ہے، اٹھتا ہے، تو اچانک آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور یہ سمارٹ لوگوں کو بھی پرابلم ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ
جو بھاری وجود والے ہیں ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے، یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس پرابلم کا حل ہے ناف میں تیل لگانا۔ جب وہ بندہ اٹھے گا، پاؤں کے بل بیٹھے گا تو اٹھے گا، ناف میں تیل لگانے والا انسان جو ہے اس کو کبھی آنکھوں کے سامنے اندھیرا نہیں چھائے گا اور سر چکرائے گا نہیں۔ تیل سرسوں کا لگانا ہے، نہیں وہ لگا سکتے ہیں، ناریل کا تیل بھی لگا سکتے ہیں، ناریل کا تیل بھی لگا سکتے ہیں، زیتون کا تیل بھی لگا سکتے ہیں۔ زیتون کا تیل دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کھانے والا ہوتا ہے اور ایک پینے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض مریضوں کی آنکھیں وہ پک جاتی ہیں، آ جاتی ہیں، جس کو کہتے ہیں خراب ہو گئی آنکھیں، لیکن جب یہ نسخہ استعمال کیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی آنکھوں کی بیماریاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، سبحان اللہ، معدے کی بیماریاں بھی ٹھیک ہوں گی، اور وہ اس کے پیٹ کے اندر، اس کی رگوں کے اندر، آنتوں کے اندر جو کئی دنوں کا اور مہینوں کا اور سالوں کی اس کے اندر غلاظت خشک ہو گئی آنتوں کے اندر اور قبض کی صورت اختیار کر گئی ہے، وہ ساری چیزیں اس کی کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور آپ جو ہزاروں لاکھوں روپے کی دوائیاں کھاتے ہیں ان دوائیوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ گھر کے اندر یہ فارمولہ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ٹوٹکا استعمال کر سکتے ہیں، یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہونٹوں کا پکنا، جن لوگوں کے ہونٹ اکثر خراب ہو جاتے ہیں وہ لوگ بھی ناف میں تیل لگائیں، اس کی برکت سے اور اس کے سبب سے ان کو اتنا فائدہ ہوگا کہ ان کے ہونٹ پھٹنا اور پکنا بند ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے ان کے ہونٹ۔ اسی طرح خشکی کے مسائل اور چہرے پر سیاہیاں پڑ جاتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا اکثیر نسخہ ہے۔ اسی طرح تیل لگانا ناف کے اندر، یہ نظر کو بھی تیز کرتا ہے، نظر کو بھی تیز کرتا ہے، جسم کی سستی کو ٹھیک کرتا ہے، اور وجود ڈھیلا ڈھیلا رہنا، ہر وقت تھکے تھکے رہنا، اس کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ حضرات جو مردانہ کمزوری کا شکار ہیں وہ بھی اس عمل کو کریں تو ان کی یہ کمزوری ان سے دفع ہو جائے گی، ان کی کمزوری ختم ہو جائے گی، اور ان کو وہ لاکھوں روپے کے، ہزاروں روپے کے جو نسخے اور دوائیاں استعمال کرنی ہیں وہ بغیر دوائیاں اور نسخے استعمال کیے یہی نسخہ استعمال کرتے رہیں، تو اسی نسخے کی برکت سے ان کی باقی تو ساریاں بیماریاں ٹھیک ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بیماری بھی ان کی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ جادو، سایہ، تویزات، یہ بیماریاں بھی اس کے اندر اگر ہیں تو وہ ناف کے اندر تیل لگائیں، اور 170 مرتبہ کیا میں نے بتایا تھا؟ یا نافع پڑھیں گے، یا نافع 170 مرتبہ پڑھتے رہیں اور انگلی ہلاتے رہیں۔ جب وہ 170 مرتبہ ہو جائے تو اول و آخر یاد رکھیں 11 بار درود پاک پڑھنا نہیں بھولنا۔ درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ، اونچی پڑھ لیں۔ اور بھئی یہ درود پاک پڑھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ عاشقوں کے حصے میں آیا ہے، اور درود پاک پڑھنے والا جو دعا بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میاں شریف صاحب، ایک بندہ مجھے پوچھتا ہے جی بس درود پاک ہے؟ میں نے کہا بس نہ کہو، سارا کچھ اسی کے اندر ہے، سبحان اللہ۔ بس نہ کہو۔ کہتے جی پھر صرف درود پاک؟ اور بھئی بس بھی نہ کہو، صرف بھی نہ کرو، یہ کو تم چھوٹی بات سمجھ رہے ہو؟ یہ درود پاک ہر بندہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا۔ درود پاک پڑھنے کے لیے اللہ نے پہلے سے لوگ منتخب کیے ہوئے، چنے ہوئے لوگوں کا کام ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا۔ اور یاد رکھیں درود پاک ایک مرتبہ کوئی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درجہ بلند فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک نہیں 10 درجے اللہ پاک اس کے بلند فرما دیتا ہے، 10 گناہ اللہ تعالیٰ اس کے مٹا دیتا ہے، 10 نیکیاں اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ درود پاک پڑھنے والا جو ہے وہ کوئی اور کام تو کر ہی نہیں رہا، اپنے لیے تو کچھ مانگ ہی نہیں رہا، وہ کہتا ہے یا اللہ، اے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر تو درود بھیج، اے اللہ درود بھیج۔
تو اگر بندہ ساتھ سلام بھی پڑھتا ہے، درود و سلام، تو درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت میں وہ امتی آ جاتا ہے، تو جو نگاہ مصطفیٰ میں آ گیا پھر اس کے دنیا جہان میں بیڑے پار ہوں گے یا بیڑے ڈوب جائیں گے؟ اس کے بیڑے پار ہو جائیں گے، نہ ادھر اڑے گا نہ ادھر اڑے گا، نہ دنیا میں اڑے گا نہ آخرت میں بیڑا اڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں میں اس کے بیڑے پار فرما دے گا۔ تو یہ بیماریاں، یہ مسائل، یہ حل ہو جائیں گے۔ آپ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا نہیں بھولنا۔ اگر یہ درود پاک نہ پڑھیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں، درود تاج پڑھ لیں، جو درود پاک آپ محبت سے پڑھ سکتے ہیں وہ آپ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کے حیران کن کمالات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ ناف میں تیل لگانے کے حیران کن فوائد اور اس کے کمالات۔